پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احباب اور عزیزان گرامی، جیسا کہ ہم جانتے ہیں اس زندگی کے اندر ہر شخص اپنے لیے ایک مقام اور ایک مرتبے کی جستجو میں لگا رہتا ہے۔ کبھی اس کو صحیح طریقے سے حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے اور کبھی اس کو غلط طریقے سے حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ کون سی چیز ہمیں مقام اور رتبہ عطا کرتی ہے اور کہاں ہم اپنے مقام اور رتبے سے گر جاتے ہیں، اس موضوع پہ ایک مختصر سی حدیث آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، جس کو امام بخاری اور امام مسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے، جس میں ہمارے پیغمبر، ہمارے نبی محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ من اکرم الناس، کہ باعزت یا عزت دار شخص کون ہوتا ہے؟ وہ کون سا شخص ہے جو عزت کا مستحق ہوتا ہے؟ عزت کیسے حاصل کی جا سکتی ہے؟ اس سوال کے اندر بہت سارے مفہوم مضمر ہیں۔ من اکرم الناس، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال کے جواب میں 3 جواب دیے، اور یہ تینوں جواب جو ہے ہمارے لیے سمجھنا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ اس زندگی کے اندر اگر ہمیں عزت عطا ہو سکتی ہے، عزت مل سکتی ہے، اور بہت سارے لوگ اس دوڑ میں کہ وہ عزت مآب بن جائیں، عزت دار بن جائیں، اس زندگی کے اندر ان کا بھی شمار ان لوگوں میں ہو جو سوسائٹی کے اندر ایک مقام اور مرتبہ رکھتے ہیں، اور اس کو کبھی کبھی ہم غلط طریقے سے حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس کا جو ہے اسلامی پرسپیکٹو کیا ہو سکتا ہے؟ اس حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پہلا جواب تھا کہ عزت دار شخص کون ہے، آپ نے فرمایا اتقاہم، کہ عزت دار شخص وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ کا خوف رکھتا ہے، جس کی زندگی میں سب سے زیادہ تقویٰ ہوتا ہے، اور اس کے نتیجے میں اس کے سارے اعمال صالحہ ہوتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں وہ شخص اللہ سے قربت حاصل کرتا ہے، تو وہ شخص جو ہے سب سے زیادہ باعزت ہے، عزت دار ہے۔ اور یہ جواب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا جواب تھا، یہ قرآن کی اس آیت کے اور اس تعلیمات کے مطابق بھی ہے، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ حجرات میں فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تمہارے درمیان سب سے باعزت اور محترم شخص وہ ہے جو سب سے زیادہ زندگی میں اللہ سے ڈرتا ہے اور اللہ کا تقویٰ رکھتا ہے۔ تو ہماری عزت اور ہمارا احترام اور ہمارا مرتبہ اور مقام سب سے پہلے
ہمارے خود اپنے اعمال اور اعمال سے بنتے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں اور کس قدر اللہ سے قربت حاصل کرتے ہیں، یہ ہماری عزت کا باعث بنتے ہیں. تو یہ جو جس کو انگلش میں جو ہے نوبیلٹی کہا جاتا ہے، اعلیٰ درجات سوسائٹی کے اندر، یہ نوبیلٹی کا پہلا جو ہے مصدر ہے کہ ہم اچھے اعمال کریں، اعمال صالحہ کریں جس سے اللہ کی خوشنودی حاصل ہو. لیکن جن صحابہ کرام نے یہ سوال کیا تھا، انہوں نے کہا کہ لیس عن ھذا نسألک، ہم اس جواب کے بارے میں آپ سے نہیں پوچھ رہے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نسب کے ذریعے جو عزت حاصل ہوتی ہے یا انسان جو ہے سوسائٹی میں محترم بنتا ہے، شاید اس کے بارے میں سوال ہے. تو آپ نے فرمایا کہ سب سے بہترین عزت دار نسب جو ہے وہ یوسف علیہ السلام کا ہے، کیونکہ آپ کے والد بھی نبی تھے، آپ کے دادا بھی نبی تھے، اور آپ کے پردادا بھی نبی تھے. تو یوسف جن کا والد یعقوب علیہ السلام تھے، اور یعقوب جن کا والد اسحاق علیہ السلام تھے، اور اسحاق جن کا والد ابراہیم علیہ السلام تھے. تو اس سے بہتر جو ہے عزت کا نسب اور کیا ہو سکتا ہے. اور اگر کسی کے پاس یہ نسب نہیں ہے تو پھر اس سوسائٹی کے اندر بیجا فخر نہیں کر سکتا. اس لیے کہ عزت جو ہے اگر نسب سے آتی ہے تو یہ سب سے بہتر جو ہے نسب تھا، سلسلہ تھا. تو سوال پوچھنے والے صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا لیس عن ھذا نسألک، ہم یہ جواب بھی نہیں مانگ رہے ہیں، یہ بھی ہمارا مطلب نہیں تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا فعن معادن العرب تسألوننی، کیا تم لوگ جو عربوں کے اوریجنل جو اخلاق ہیں، بہتر جو اخلاق ہیں، جو کیریکٹر جو ان کے اندر ہے، اس کے بارے میں سوال کر رہے ہو، اس کے بارے میں پوچھ رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا وہ ہم تمام کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، اور ہم اس پہ غور و فکر کرنا چاہیے. ان کا جواب تھا خیارہم فی الجاہلیہ خیارہم فی الاسلام اذا فقہوا او فقہوا، کہ جاہلیت کے زمانے میں جو بہتر گردانے جاتے تھے کیریکٹر کے اعتبار سے، جو اپنے کیریکٹر کے اعتبار سے سوسائٹی میں ایک مقام اور مرتبہ رکھتے تھے، وہ لوگ آج بھی اسلام کے اندر ایک مسلمان کی حیثیت سے وہی مقام اور مرتبہ رکھ سکتے ہیں، پا سکتے ہیں، اگر اذا فقہ، ایک شرط کے ساتھ، اگر ان کا رشتہ جو ہے دین کے ساتھ مضبوط ہو، دین کی تعلیمات میں اور ان دین کے مقاصد میں ان کی گہری سمجھ ہو، گہرا ارتباط ہو. تو یہ جو ان کا گہرا ارتباط ہے، جو دین کے ساتھ، دین کی جو گہری جو سمجھ ہے، یہ جب ان کے مقام سے جڑ جائے گی تو ان کا کیریکٹر اور نکھرے گا. اس لیے کہ دینی تعلیمات جو ہے اور اللہ کی تعلیمات کا مقصد ہی ہے انسان کو نکھارنا، اس کے کیریکٹر کو نکھارنا. اور اگر ہم دیکھیں
کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے اپنے کیریکٹر کو، انسانی کیریکٹر کو کیسے نکھارتا ہے، کیسے سنوارتا ہے، کیسے بناتا ہے. تو ہم یہ پاتے ہیں قرآن کے اندر کہ جو سب سے پہلی چیز جو ہے وہ مطلوب ہے ہمارے اپنے کیریکٹر کو بنانے اور نکھارنے کے لیے، وہ ہے ہماری اپنی معرفت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی. اللہ کی معرفت جو ہے ہماری زندگی میں ہونی چاہیے، اللہ کی پہچان ہونی چاہیے، اللہ سے ارتباط ہونا چاہیے، ایمان کی مضبوطی ہونی چاہیے، اور ہمارے ایمان کے اندر کوئی شرک اور ریا نہیں ہونی چاہیے، اخلاص بھرپور ہونا چاہیے. اگر یہ ایمان کی مضبوطی حاصل ہو گئی تو یہ کیریکٹر کی مضبوطی ہوتی ہے، یہ کیریکٹر کی مضبوطی ہوتی ہے. پھر انسان جو ہے سر اٹھا کے جیتا ہے، اس لیے کہ اب وہ جو ہے بہت بڑے مقصد سے جڑ جاتا ہے، اور وہ ہے اللہ کی معرفت اور اللہ کی راہ میں اللہ کی خدمت. قرآن کی ایک آیت ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دو لوگوں کا مرتبہ اور مقام بلند کرتے ہیں، انہیں اونچے درجات عطا کرتے ہیں. اور وہ کون سے دو لوگ ہیں؟ پہلے لوگ وہ ہیں الذین آمنوا منکم، جو ایمان لاتے ہیں، ایمان کے ذریعے اللہ سے جڑ جاتے ہیں، وہ لوگ ہیں. ایمان سے مرتبہ اور مقام بلند ہوتا ہے، شخصیت نکھرتی ہے، بکھرتی نہیں ہے. اور دوسرا جو مقام اور مرتبے کا سبب بنتا ہے وہ ہے والذین اوتوا العلم، جو لوگ علم عطا کیے جاتے ہیں، علم کے ذریعے جو ہے مرتبہ اور مقام حاصل ہوتا ہے. جیسا ہم جانتے ہیں کہ ہر مسلمان پہ یہ لازم ہے کہ وہ علم حاصل کرے. قرآن پاک کی جو پہلی آیت نازل ہوئی، اور یہ بات ہم تمام کو معلوم ہے، وہ یہ تھی اقرأ بسم ربک الذی خلق، کہ پڑھو اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، جس نے پیدا کیا. یہ جو ہے تعلیم اور تعلیم کا حصول اور پڑھنا ڈائریکٹلی جو ہے اللہ سے جڑ جاتا ہے، کہ ہم پڑھیں اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، تو ہم اس رب کی معرفت بھی حاصل کریں، اور اس رب کی جو تخلیق ہے اس تخلیق کا علم بھی حاصل کریں. دونوں چیز حاصل ہوتی ہے پڑھنے سے. اور جب ہم یہ کریں تو ہمارے مقام اور مرتبے جو ہے خود اپنے آپ جو ہے بلند ہوتے جاتے ہیں، سب سے پہلے اللہ کی نگاہ میں، اور جب اللہ کی نگاہ میں ہو جائیں تو پھر جو ہے اس دنیا کے اندر بھی اعلیٰ مقام حاصل ہوتا ہے علم کے ذریعے. تو ہر مسلمان پہ یہ لازم ہے کہ وہ اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو اور اپنی اسلامی سوسائٹی کے اندر علم کو رواج دے، علم پہ محنت کرے، دوسروں کو سکھلائے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، سب سے بہتر وہ لوگ ہیں جو خود قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن سکھلاتے ہیں. قرآن پڑھنا اور قرآن سکھلانا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ رحمان میں کیا خوب فرمایا ہے، الرحمن علم القرآن. رحمان جو اللہ کی اسماء حسنہ میں سے ہے، کہ رحمان وہ ہے جس نے قرآن سکھلایا. قرآن سکھلایا. اللہ پہلے معلم ہیں، قرآن کے پہلے معلم ہیں. تو علم جو ہے اسلام میں بہت اہمیت رکھتا ہے، اور جب علم حاصل کوئی کرتا ہے تو اس سے مقام اور مرتبے بلند ہو جاتے ہیں، آنرز بھی ملتا ہے، انسان کو نوبیلٹی بھی ملتی ہے سوسائٹی کے اندر. اور ہمیں اس کے لیے کوشش کرنا چاہیے.
پھر جو دوسری اور چیزیں ہیں اس میں جیسے جنراسٹی، اس لیے کہ جو ہے ہمارا کیریکٹر جو ہے جنرس ہونا چاہیے، جس کے ذریعے ہم آگے بڑھ کر لوگوں کی خدمت کریں. صدقہ اور خیرات یہ تو معروف چیزیں ہیں کہ ہم پیسوں سے اللہ کے بندوں کی خدمت کرتے ہیں، لیکن ہمارا پورا کیریکٹر ایسا ہونا چاہیے جس کے اندر جو ہے اکرام ہو، جس کے اندر جو ہے اکرام ہو، اور لوگوں کو ہم نوازنے کی صلاحیت رکھتے ہوں. اگر ہم دوسروں کو نوازیں گے تو اللہ ہمیں نوازے گا. یہ کیریکٹر ہمارا ہونا چاہیے کہ ہم آگے بڑھ کر لوگوں کی مدد کریں. یہ جنراسٹی ہے کہ کوئی چیز ہمیں روک نہ سکے. اور جو ایک اور چیز جو ہے بہت اہم ہے وہ ہے خود ہماری شجاعت، ہماری بہادری. اس لیے کہ ایک مومن اور ایک مسلمان وہ نڈر ہوتا ہے، اس کے دل میں کوئی خوف نہیں ہوتا ہے سوائے اللہ کے. اللہ کے خوف کے علاوہ ایک مسلمان کے دل میں اور کوئی خوف نہیں ہوتا ہے. آنے کا بھی ایک دن مقرر تھا اور جانے کا بھی ایک دن مقرر ہے، اور درمیان میں جو کچھ بھی ہے وہ سب اللہ کی قضا و قدر ہے. لیکن اس کے اندر ہمیں اپنے آپ کو، اپنے رول کو ہمیشہ مضبوط رکھنا چاہیے. خوف کو اپنی زندگی میں کبھی پنپنے نہیں دینا چاہیے. بات نڈر ہو کے، بے باک ہو کے کہنی چاہیے. سچ کے اندر کبھی کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے. اور ایک مسلمان، ایک مومن جو ہے وہ تو جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا، وہ تو نڈر ہوتا ہے سچ کہنے میں. تو اگر ہم سچے ہوں تو یہ ہماری نوبلٹی کا ذریعہ ہے. اور ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے اندر جو ہے الصادق الامین کے نام سے جانے جاتے تھے. الصادق الامین کا جو ٹائٹل تھا، یہی تو نوبلٹی ہے، یہی تو آنر ہے کہ سوسائٹی نے ایک آنر دیا تھا آپ کو کہ آپ الصادق الامین تھے، آپ سچے تھے، اور آپ امین تھے، امانت دار تھے. یہ اگر ٹائٹل ہم اور آپ کو مل جائے سوسائٹی کے اندر تو کیا ہمارا مقام اور مرتبہ ہوگا. اس کے لیے ہمیں زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہمیں کوشش تو بہرحال کرنا چاہیے کہ ہم بھی اللہ کی نگاہ میں سچے ہوں اور امانت دار ہوں. ایک اور جو ہے ذریعہ ہمارے کریکٹر کو بنانے کا یہ بھی ہے کہ ہم لیڈرشپ جو ہے، قائدانہ صلاحیت پیدا کریں اپنے اندر. اس لیے کہ ہر مسلمان جو ہے اس کی صلاحیت جو ہے قائدانہ ہونی چاہیے، اس لیے کہ وہ اس امت کا فرد ہے جس امت کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ تم لوگ وہ امت ہو، کنتم خیر امت، وہ بہترین امت ہو، خیر امت وہ بہترین امت ہو جو انسانوں کی خدمت کے لیے بنائے گئے ہو، اور اس کے ذریعے تم لوگوں کو اچھی باتوں کا حکم دیتے ہو، بری باتوں سے لوگوں کو روکتے ہو، اور اللہ میں ایمان رکھتے ہو. یہ جو ہے قائدانہ جو صلاحیت جو ہے، اس کی جو 3 ضروری مواصفات جو ہیں، ریکوائرمنٹس جو ہیں، اس آیت کے اندر ذکر کر دی گئی ہیں. تو
کہ تأمرون بالمعروف، اچھی بات کا حکم دیتے ہو. جب ہم اچھی بات کا علم نہیں رکھیں گے، اچھی بات ہم خود نہیں جانیں گے، تو ہم اچھی بات کا حکم کیا دے سکتے ہیں؟ تو جب ہم اچھی بات جانیں گے تو یہ ہمارے مرتبے کو اور مقام کو بلند کرے گی. اور جب ہم دوسروں کو اس راستے میں لیڈ کریں گے تو یہ لیڈرشپ جو ہے ہمیں مقام اور مرتبہ عطا فرمائے گی. ایک مسلمان، ایک بلیور جو ہے، کبھی ایک غلط کام نہیں کرے گا، اور غلط کام میں لیڈرشپ جو ہے نہیں استعمال کرے گا. غلط کام کی لیڈرشپ ایک مسلمان نہیں کرتا ہے. اللہ میں ایمان رکھنے والا، اس کی جو قائدانہ صلاحیت ہوتی ہے وہ منفی نہیں ہوتی ہے، ہمیشہ وہ مثبت ہوتی ہے. ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے. جیسا کہ حدیث میں ہے، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، کہ اگر کوئی شخص جو ہے منکر دیکھے تو وہ اس کو جو ہے پوری اتھارٹی سے بدلنے کی کوشش کرے، پوری اتھارٹی سے بدلنے کی کوشش کرے. تو جب ایک پرسن جو اتھارٹی میں ہوتا ہے وہ اپنی مثبت قائدانہ صلاحیت کی وجہ سے ہوتا ہے. اگر وہ نہیں ہے مثبت قائدانہ صلاحیت، تو ہمیں اس قائدانہ لیڈرشپ میں جانا ہی نہیں چاہیے. ہمیں پہلے وہ حاصل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. اس سے سماج کے اندر، زندگی کے اندر، لوگوں کے اندر، اور سب سے پہلے اللہ کی نگاہ میں ہمارا مقام اور مرتبہ بلند ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کو اچھی بات کا حکم دیتے ہیں اور اچھی قائدانہ صلاحیت جو ہے استعمال کر کے لوگوں کو جو ہے لوگوں کی زندگیوں میں ایک مثبت رویہ پیدا کرتے ہیں، لوگوں کی زندگی کو بہتر بناتے ہیں. اور ایک چیز اور اس ویڈیو کو ختم کرنے سے پہلے میں ذکر کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہماری عزت اور عزت کا مقام، مرتبہ، عزت داری، عزت معابی جو ہم تمام اس کے پیچھے پڑے ہوتے ہیں، اس کا ایک اور جو ہے سورس، بہت اہم سورس، ہمارے خود اپنے اخلاق ہوتے ہیں. ہمارے خود اپنے اخلاق ہوتے ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، کہ میری بعثت کا جو ہے مقصد جو ہے، میری بعثت کا ایک مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ لأتمم مکارم الاخلاق، کہ میں مکارم اخلاق، جو بہترین اخلاق ہیں، ان کی جو ہے میں تکمیل کروں، اس کی میں تکمیل کروں. اخلاق کے ذریعے انسان اونچا اٹھتا ہے اور بد اخلاقی سے انسان نیچے گرتا ہے. اگر ہم زندگی میں عزت حاصل کرنا چاہتے ہیں، اللہ کی نگاہ میں عزت حاصل کرنا چاہتے ہیں، اخلاق جو ہے، یہ بہترین اخلاق، یہ بہت اہم چیز ہے. اس سے ہم خود کو بنا سکتے ہیں اور بد اخلاقی سے ہم خود کو گرا سکتے ہیں اور اب خود کو بگاڑ سکتے ہیں. ہمیں اس پہ سوچنا چاہیے کہ وہ کون سے اخلاق ہیں جو ہماری زندگی کو بناتے ہیں یا بنا سکتے ہیں، جو ہمارے گھر، ہماری فیملی ہے، اس کے تانے بانے کو خوبصورتی کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں، اور جو ہمارے رشتے کو اللہ کے ساتھ خوبصورتی کے ساتھ بنا سکتے ہیں اور باقی رکھ سکتے ہیں. ہمیں ان سب باتوں پہ غور کرنا چاہیے. ہمیں دنیا کی جو ہے بیجا واہیات اور جو لیڈرشپ ہے اس سے اگر جو ہے ہمیں یہ مقام اور مرتبہ نہ ملے تو ہمیں اس میں نہیں پڑنا چاہیے، اس لیے کہ اس کا کچھ حاصل نہیں ہے. اسی وقت حاصل ہے جب ہم اپنے اندر وہ کردار پیدا کر سکیں جس کردار سے ہم بھی بدل جائیں اور مثبت بن جائیں اور دوسرے لوگوں کو بھی بدل سکیں اور ان کی زندگی میں بھی مثبت تغیر جو ہے پیدا کر سکیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ ہمیں
اچھا کردار بننے کی اور اس میں ڈھلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے اندر لوگوں کو اچھے کردار میں ڈھالنے کی قائدانہ صلاحیت بھی عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔